اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو۔ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ سعودی عرب نے چیچن صدر رمضان قدیروف کے لیے 12 ربیع الاول کے روز روزہ مبارک جو روزہ رسول ہے اس کو کھول دیا ہے، جس میں چیچن صدر کو پردے سے لپٹ کر روتے اور درود و سلام پیش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تصویر میں نظر آنے والے مناظر کو اس دعوے کے ساتھ سوشل میڈیا میں خوب پھیلایا جا رہا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار روزہ اطہر کی عکس بندی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ اس لیے ضروری خیال کیا گیا ہے کہ اس حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے کہ کیا یہ واقعی قبر مبارک والے حجرہ شریف کے اندرونی مناظر ہیں؟ کیا موجودہ زمانے میں سعودی حکام سمیت کسی نے بھی قبر مبارک کو دیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے؟ یقیناً گنبد خضرا وہ گنبد ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں گنبد خضرا کی زیارت کی خواہش انگڑائی نہ لیتی ہو۔ روزہ اطہر پر یہ گنبد مملوک سلطان سیف الدین کلادون کے دور 1279 بمطابق 678 ہجری میں تعمیر کروایا گیا۔ اصل ساخت میں لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ ہر نئے حکمران کی جانب سے بحالی کے کاموں کے دوران مختلف رنگ استعمال کیے جاتے رہے۔ 1481 میں مسجد نبوی میں آگ لگی، جس کے نتیجے میں گنبد بھی جل گیا۔ گنبد کی دوبارہ تعمیر کا کام مملوک سلطان قائتبائی نے شروع کیا۔ اس مرتبہ ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے لکڑی کے بجائے اینٹوں کا ڈھانچہ بنایا گیا اور لکڑی کے گنبد کی حفاظت کے لیے سیسا کا استعمال کیا گیا۔ 16ویں صدی میں عثمانی سلطان سلیمان اعظم نے گنبد کو سیسے کی چادروں کے ساتھ مڑوایا۔ پھر 1818 میں عثمانی سلطان محمود بن عبد الحمید نے اسے سبز رنگ کروایا۔ اس کے بعد سے یہ ایسا ہی ہے۔ اسی سبز رنگ کی وجہ سے اسے گنبد خضرا اور القبۃ الخضراء کہا جاتا ہے۔ یہ گنبد فن تعمیر کا ایک شاہکار ہونے کے ساتھ مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے۔ 1225 میں جب آل سعود نے مدینہ منورہ کو فتح کیا تو مقامی علماء کے حکم پر جنت البقیع میں قبور پر بنے تمام گنبد گرا دیے گئے، کیونکہ شرعاً قبروں پر گنبد بنانا جائز نہیں۔ پھر انہوں نے گنبد خضرا کے بھی انہدام کا ارادہ کیا، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی۔ مختلف ممالک کے علماء نے انہیں منع کیا تو انہوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ اس دوران ہندوستان سے بھی علماء کا ایک وفد سعودی عرب پہنچا۔ شامی، عراقی اور ترک علماء پہلے سے موجود تھے۔ تمام علماء نے مناظرے کے لیے ہندوستانی وفد کے رکن علامہ شبیر احمد عثمانی کو آگے کر دیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے ناقابل تردید دلائل سے عرب علماء کو قائل کر لیا کہ گنبد خضرا کو نہیں گرایا جا سکتا، تو یوں گنبد خضرا کے انہدام کا ارادہ ملتوی کر دیا گیا۔ خدا کے محبوب نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر قائم اس گنبد خضرا کے نیچے اور روضہ مبارک کے اندر کیا ہے، اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ پر کئی جعلی تصاویر گردش کرتی رہتی ہیں۔ انواع و اقسام کی قبروں کو قبر رسول کے نام سے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی آدمی کی تصویر اس دعوے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ یہ روضہ رسول کے خادم ہیں اور قبر مبارک کی صفائی کی خدمت پر مامور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے سب دعوے بے بنیاد اور مصنوعی ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ روضہ مبارک کے اندر کیا ہے؟ کیا کوئی قبر مبارک تک رسائی رکھتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات کچھ عرصہ قبل سعودی حکومت نے باضابطہ طور پر دیے ہیں، اور اندرونی حال کی تصاویر بھی شیئر کی گئی ہیں، جن سے سب خرافات اور بناوٹی باتوں کا کلا کما ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی وہیں مدفون ہوئے۔ یوں روضہ شریف کے اندر اس وقت 3 قبریں ہیں۔ اس طرح کوئی بھی ایسی تصویر جس میں صرف ایک قبر ہو وہ کسی صورت رسول اقدس کے مرکز شریف کی نہیں ہو سکتی۔ اور ویسے بھی خدا کا شکر ہے کہ آپ کی قبر مبارک کی کوئی تصویر دنیا میں موجود نہیں۔
اس لیے کہ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے 2 اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہٰذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ روضہ رسول کی اندر سے زیارت کرنے والے بھی ان 5 کونوں والی دیواروں تک اوپر پڑے پردے تک ہی جا سکتے ہیں۔ قبر مبارک کی صفائی کے متعلق بھی بہت سی کہانیاں گردش کرتی رہتی ہیں۔ یہ بھی 100% جھوٹ ہیں، کیونکہ اندرونی دیواروں میں دروازہ نہ ہونے کی وجہ سے قبر مبارک تک رسائی کا کوئی امکان نہیں۔ تاہم ان دیواروں کے ساتھ اور جالیوں کے پیچھے کی صفائی کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی شخص مقرر ہوتا ہے، بلکہ ایک جماعت کی صورت میں کچھ لوگ آتے ہیں اور کسی بھی خادم کو پکڑ کر ان جالیوں کے متصل پیچھے اور دیوار کے ساتھ صفائی کروائی جاتی ہے۔ جتنی مٹی وغیرہ جمع ہو اسے ایک لفافے میں ڈال کر وہ ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس کو حاصل کرنے کے فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں، ایک سنہری جالیوں والی دیوار اور دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 کونوں والی دیواری اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار ہے۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 مواقع کے۔ ایک مرتبہ 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ السمودی کے بیان کے مطابق وہ خود۔ مسجد نبوی میں قبلے کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال نما کمرے میں ہے۔ بڑے کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمۃ الزہرا کا محراب ہے، اس کے پیچھے ان کی چارپائی ہے۔ العربیہ ویب سائٹ نے محقق محی الدین الہاشمی کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہال نما کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ٹکی ہوئی ایک 4 دیواری نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی، جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی جانب 5.6 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ 91 ہجری سے 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیوار کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث اس کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن السمودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ علامہ سمودی لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر گرا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخل ہونے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا۔
خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفائے راشدین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا، اس کی چار دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ چار دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ تین قبروں پر مرکوز تھی، تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا، یہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک تھی۔ مقدس قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت گئی ہیں جن کے دوران کوئی انسان ان مہر بند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ الصمودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی تھا۔ حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے حجرے کی چھت پر واقع گنبد کے حوالے سے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شدید قحط سالی ہو گئی تو لوگوں نے ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے نبی کی قبر کے اوپر چھت کھول دو تاکہ اس کے اور آسمان کے مابین کوئی پردہ نہ رہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کے حجرے کی چھت قبر اطہر کے اوپر کھولی گئی تو موسلا دھار بارش سے مدینہ منورہ جل تھل ہو گیا۔ اس سال اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف ہریالی ہو گئی، اونٹ خوب موٹے ہو گئے، تو اس سال کا نام عام الفتق پڑ گیا۔ روضہ اطہر سے متعلق مذکورہ معلومات معروف کتاب وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ کے مؤلف الصمودی نے اپنی مشہور تصنیف میں درج کی ہیں۔ مسجد نبوی، حجرہ شریف اور قبر مبارک کے حوالے سے یہ کتاب سب سے زیادہ مستند ہے، یہاں تک کہ ویکیپیڈیا میں روضہ اطہر سے متعلق درج تمام تفصیلات بھی اسی سے اخذ شدہ ہیں۔ اس کتاب میں مدینہ منورہ کی تاریخ سے متعلق تمام معلومات جمع کی گئی ہیں۔ علامہ الصمودی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ 881 ہجری یا 1477 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصے میں کوئی انسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا، تو چیچن صدر کہاں سے قبر مبارک تک پہنچ گئے؟ جہاں تک صدر صاحب کو لے جایا گیا یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی محراب والا کمرہ ہے۔ وہاں سے آگے قبر مبارک تک مزید 4 دیواریں اور ہیں، جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔